अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। बाय द टाइम मैंने अपनी वीडियो पोस्ट की, अमेरिका ऑलरेडी हमला कर चुका था। तो आज हम इस हमले और इस हमले के बाद ईरान अब क्या प्लान कर रहा है, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या मूव होने जा रही है, पाकिस्तान किधर खड़ा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने संगीन हो सकते हैं, ईरान क्या कर सकता है पोटेंशियली, उस पर बात होगी। और अमेरिका क्या इसके बाद रुकेगा, ईरान अपने जो रिटेलिएशन है उसमें क्या अमेरिकी एसेट्स को निशाना बनाएगा, इस पर गुफ्तगू होगी। और ट्रंप की जो पोजीशन है, जहां पर ट्रंप अपने आप को एक ग्लोबल निगोशिएटर, एक ग्लोबल रिकन्सिलिएटर के तौर पे पेश करता है, उसकी उस इमेज को किस हद तक नुकसान पहुंचा है, उस पर भी बात होगी। और एक दिन के अंदर अंदर हमारा जो नोबेल हीरो है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये क्या कर बैठा है, पाकिस्तान की जो तमाम रीडिंग थी इस पूरी सिचुएशन की, वो किस हद तक गलत साबित हुई, इस पर बात करेंगे। क्योंकि अमेरिका की जानिब से जब ये 3 न्यूक्लियर साइट, जो फोर्डो है, जो नेटन्स है और इस्फहान है, उसको निशाना बनाया जाना, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये जो आके अपनी स्पीच में, अपने एड्रेस में बड़ा प्राउडली आके कह रहे थे कि हमने जो ईरान की एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं उसको कम्प्लीटली एंड टोटली ऑब्लिटरेट कर दिया है। ऑब्लिटरेट यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है, टोटली एंड कम्प्लीटली। जबकि ईरानी जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मरांडी, आप उनकी गुफ्तगू ज़रूर सुन रहे होंगे, आई एम श्योर। वो बड़े एक काम, एक शक्ल के साथ और एक एक्सप्रेशंस के साथ हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने ये बात ज़रूर कही। First of all, if they've destroyed the nuclear program, then they can now end the hostility towards Iran. They have no more concerns anymore. So, and people in Israel or occupied Palestine will start asking Netanyahu, then why is Iran still bombing us? Let's have a ceasefire. And this war, this Israeli regime war, was supposed to be about the Iranian nuclear program. So from now on, when Iran hammers Tel Aviv and hammers Haifa and other cities, people will be asking themselves, why are our lives being destroyed? इस अमरीकी हमले के बाद जो पहली स्टेटमेंट आई इसहाकडार साहब की, वो यही आई कि पाकिस्तान अमरीकी हमलों की मजम्मत करता है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर जो हमला किया गया है और जो तमाम ये सीरीज ऑफ अटैक्स हैं इजराइल की तरफ से, इसकी मजम्मत करता है। वी आर ग्रेवली कंसर्न्ड एट द पॉसिबल फर्दर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस इन द रीजन। हम दोबारा इस बात को दोहराते हैं कि ये अटैक्स वायलेट करते हैं तमाम इंटरनेशनल नॉर्म्स को, और इसके साथ साथ ही ईरान के पास एक लेजिटिमेट राइट इस वक्त मौजूद है अंडर यूएन चार्टर कि वो अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस में जो है वो उसको एक्सरसाइज करें। ये अनप्रेसिडेंटेड जो एस्केलेशन है, पाकिस्तान ये बात कह रहा है, ऑफ टेंशन एंड वायलेंस ओइंग टू ऑनगोइंग अग्रेशन अगेंस्ट ईरान इज डीपली डिस्टर्बिंग। ये पाकिस्तान का मौकिफ है। एनी फर्दर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस विल हैव सिवियरली डैमेजिंग implications for the region and beyond. We emphasize the imperative need to respect civilian lives and properties and immediately bring the conflict to end. All parties must adhere to international law, particularly international humanitarian law, recourse to डायलॉग डिप्लोमेसी, जो कि दुनिया भर से ये आवाज़ें गूंज रही हैं, और इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स एंड पर्पसेस ऑफ द यूएन चार्टर रिमेन द ओनली वायबल पाथवे टू रिजॉल्व द क्राइसिस इन द रीजन। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन क्या आपको इसकी कुछ भी समझ आ रही है? अमेरिका हमला करता है ईरान पे, पाकिस्तान अमेरिकी सदर को नॉमिनेट कर रहा है फॉर नोबेल पीस प्राइज़, और पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान मजम्मत करता है लेकिन हम ईरान के साथ खड़े हैं। क्या डज दिस मेक एनी सेंस टू यू? बिकॉज जितना आपको और हमको इस बात की समझ नहीं आ रही, उतना ही जो हमारे बरसर इक़्तिदार हुक्मरान हैं उनको भी आई एम श्योर कि इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही है। जो आपको पता है कि इसी हफ्ते के आगाज़ में और मिड वीक बल्कि ये लंच हो रहा था, और जो तमाम तर जो बातें सामने आ रही थी उस लंच की ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हुई भी थी। क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब बाहर आके ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर जानता है बाकियों की निस्बत, एंड दे नो ईरान बेटर देन मोस्ट, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि दे अग्री विद मी। मैं चाहूँगी कि आप भी अपने कमेंट्स में ज़रूर इस बात पे अपनी आरा से आगाह कीजिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहता है कि दे अग्री विद मी, यानी कि वहाँ पर क्या बात हुई होगी, किस बात से मुताल्लिक डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहा था, और बड़ी वेग सी एक जुमला था, दे अग्री विद मी।
کیا جو دنیا بھر کے ممالک اس وقت جو پریشر کریٹ کر رہے ہیں ایران پہ کہ وہ نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ پوزیس نہ کرے, اپنے نیوکلیئر ایمبیشنز جو ہے وہ اس کو کٹیل کر دے, کنسرنز کا اظہار جوہری ہتھیار کے حوالے سے ایران کے اس کا اظہار بار بار کیا جا رہا ہے, چاہے وہ جو E3 پاورز ہیں یعنی کہ جو یورپین پاورز ہیں, UK, فرانس, جرمنی اور تمام بشمول ان کے دیگر ممالک بھی جب اس بات پہ سٹریس دیتے ہیں کہ ایران جوہری جو ہتھیار ہے اس کو نہ فردر ڈیولپ کرے یہاں سے, تو کیا پاکستان اس بات پہ اگری کرتا ہے؟ پاکستان جس قسم کی ایک جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے اسرائیل, اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, اس کو کنگریچولیٹ کیا جا رہا ہے, یہ کہا ملٹری کا اسرائیل کی اس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وی ورکڈ ایز اے ٹیم, ہم نے ایک ٹیم کے طور پہ کام کیا ہے, پرہیپس نو ٹیم ہیز ایور ورکڈ بیفور, یعنی کہ اس طرح کی کوآرڈینیشن یا ٹیم میں کسی اور ٹیم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہو اس کوآرڈینیشن میں. سو یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سپورٹ تو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سے اسرائیلی جارحیت کو سپورٹ کرتے آیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے اپنی اس سال کے آغاز میں بھی وہی بات انشور کر دی تھی کہ تمام تر جو اسرائیل کو سپورٹ ہے 100% جو اس نے بات کی تھی 100% سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کو, اس نے کہا تھا کہ if I'm back at the White House, the US will stand with Israel 100% without hesitation, without any qualifications, without any apologizing, یعنی کہ وہ بہت کلیئر تھا اس بات پہ کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں گے. ہمارے لیے اس سے اب کیا سیکھنے کو پاکستان کے لیے ہے؟ پاکستان نے ٹوٹلی مس ریڈ کی سچویشن کو ایز آلویز. آپ نے دیکھا 2018 میں بھی بہت تنقید کا نشانہ, یہ جو موجودہ اس وقت حکومت میں لوگ ہیں یہ تنقید کا نشانہ اس وقت کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بناتے تھے, اور بشمول سب کے ہم سب یہ بات کہتے تھے کہ جب آپ کوئی وزٹ بھی پلان کرتے ہیں تو آپ سچویشن کو گیج کرتے ہیں, آپ اسیس کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کس ماحول میں آپ کیا چیز آپٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ایک ایسے ماحول میں جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک تناؤ کی کیفیت ہے, اسرائیل جو ہے اس کی جارحیت جاری ہے, امریکہ کا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ بالکل بیک کرتا ہے اسرائیل کو اس پوری فلسطین کے خلاف, اور جو فلسطینیوں کے خلاف جو بربریت ہے اس پہ امریکہ کی پوری سپورٹ اسرائیل کو حاصل ہے. اس ایران کے حملے پہ جہاں پر آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل ایران پہ اٹیک کر رہا ہے, سو ایسے موقع پہ آپ کو امریکی صدر کو ایک تو ایک دورہ کرنا فیلڈ مارشل صاحب کا, ٹھیک ہے اگر پاکستان کے وہ اکنامک انٹرسٹ میں یا اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ دورہ کیا بھی ہے, لیکن کیا تو ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے, آپ کیا جیسچر شو کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ نوبیل پیس پرائز کے لیے اس کے نام کی سفارش کر کے ایک ایسے وقت میں, اور یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان جب رشیا کا دورہ کر رہا تھا اور جتنی تنقید کی گئی تھی کہ جی ایسے وقت میں کہ جب اسی دن سیم ڈے آپ کے پہنچنے والے دن رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا, تو کیا آپ کو اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا؟ بہت تنقید اس وقت ہوئی تھی, اینڈ یہ ایک ویشس سائیکل ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مس ریڈنگ آف دا سچویشن از پریٹی کامن ودن آر ڈفرنٹ لیڈرشپس, اور کیوں نہیں کیلکولیٹڈ ایک موو ہمیں دیکھی جاتی, ہیسٹ میں ہم جو ہے وہ کام کرنے کے عادی ہیں, بہت جلد بازی میں ہم نامنیٹ کر دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. سیکنڈلی ایک ہم اس کو بھی شاید ہم اکاؤنٹ فور نہیں کر رہے تھے کہ امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے. 2 ہفتے کا ایران کو وقت دیا گیا تھا, جو اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی آئی تھی وائٹ ہاؤس سے کہ اور جو بتایا گیا تھا کہ 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ ایران کے حوالے سے وہ فیصلہ کرے گا امریکہ. یہ اگین ایک آئی واش تھا جو آپ شاید نہیں سمجھ پا رہے تھے, لیکن یہ ایک آئی واش تھا, ایک پلوئے ضرور نظر آتا ہے, ایک اسکیم نظر آتی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کی کہ وہ ٹائم بائی کر لے ایسے میں اور پریپیئر کرے اس حملے کے حوالے سے. اٹیک جو ہے وہ کیا کیا ہے اب اس نے, کانسیکوینسز ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اٹ سیلف کیا تھے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو ایک ریکنسلیٹر کے طور پہ پیش کرتا ہے دنیا بھر کے سٹیج پہ. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو ایک گلوبل نیگوشیٹر کے طور پہ پیش کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اگین از ناؤ نون ایز سم ون ہو اینڈز وارز, اور جو سیز فائر اس نے بار بار آ کے خود بھی کلیم کرا ہے کہ مجھے 3-4 شاید نوبیل پرائز مل جاتے ہیں کیونکہ میں جس طرح سے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کی طرف لے کر چلا جاتا ہوں. تو سیز فائر کروانے پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک گلوبل نیگوشیٹر اور گلوبل ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ریزالو کرنے والا جو ہے بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے. لیکن اس حملے کے بعد اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس روپ کے بعد اس کی امیج جو ہے وہ ہیویلی ہمیں ڈینٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے, اس کو نیچرلی نقصان پہنچا ہے, اینڈ ہی از ناؤ بینگ پینٹڈ ایز سم ون
who is otherwise. یہ تمام qualities ایک negotiator, ایک reconciliator and someone who wants to end wars, وہ بالکل اب یہ ٹریٹس آپ ڈونلڈ ٹرمپ میں نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ فرسٹریشن میں پبلکلی آ کے اس قسم کی مووز کرنے چلا گیا ہے. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی تمام جو ٹرسٹ اور فیتھ ہے وہ لوز کر چکا ہے, فرسٹریٹڈ ہے. نوبیل پیس پرائز اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں ملے گا. براک اوباما وہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ جیت چکا ہے, اس کو چیریٹی میں ڈونیٹ بھی کر چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے کہ اس کے کسی بھی موو سے کوئی بھی امپریس ہونے والا نہیں ہے, اور سب کو پتا ہے اس کے جو ڈیپر موٹیوز جو ہے وہ کیا ہے, اور وہ چیز نظر آ گئی. ایران کس طرح سے ہٹ بیک کرے گا؟ ایران ہٹ بیک تو ضرور کرے گا. ایران اب تک جو ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ وزوی یو ایس انٹرسٹ, یو ایس ایسٹس کرتا ہوا نظر آیا, وہ اس وجہ سے تھا کہ ایران, اور جو ہم نے پہلے بھی بات کی اپنی لاسٹ ویڈیو میں, کہ ایران شاید پرہیپس یہ واپس سے یہ چاہتا ہوگا کہ وہ ایک جو نیگوشیٹنگ ٹیبل ہے اس کو, اور جو مذاکرات ہے, جوہری مذاکرات چل رہے تھے ایران اور امریکہ کے مابین, اس کو دوبارہ سے ریزیوم کر سکے, لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا. اس حوالے سے میں ضرور آپ کو بتاتی چلوں کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی, ان کی جانب سے جو ٹویٹ آج انہوں نے خیر جب اس پہ رد عمل دیا اس امریکی حملے پہ, وہ بھی بڑا سخت تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جہاں پر انہوں نے کہا کہ کس طرح سے امریکہ نے ایک پرماننٹ ممبر ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا, اور اس نے گریو وائلیشن کی ہے یو این چارٹر کی, انٹرنیشنل لاء کی, این پی ٹی کی, اور جس طرح سے اس نے اٹیک کیا ایران کے پیسفل نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ. نقصان اگرچہ وہ نہیں پہنچا پایا. پروفیسر مرندی بھی جس طرح سے کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایران میں انڈر دا گراؤنڈ کیا کچھ ہے, اور وہ شاید اس بات کے حوالے سے بالکل ہی کلولیس ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس بات کی خبر ہی نہیں ہے. لہٰذا امریکہ کی جانب سے یہ جو موو تھی اس پر جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ویک, یہ ضرور سنیے گا, لاسٹ ویک وی ور ان نیگوسیشنز ود the US when Israel decided to blow up that diplomacy. 13 جون سے قبل تک کا جو معاملہ تھا, جہاں پر ایک چھٹے راؤنڈ آف ٹاکس کی طرف جو ایران ہے اور امریکہ ہے وہ جا رہا تھا, لیکن اسرائیل جو ہے اس نے پوری اس ڈپلومسی کو تباہ کر دیا, اڑا کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں اس ہفتے جب وی ہیلڈ ٹاکس ود E3, جو میں نے E3 آپ کو بتایا, وہ جو یورپین جو 3 پاورز ہیں UK, فرانس اور جرمنی اور یورپ یونین, وین دا US ڈیسائیڈڈ, وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاکرات میں تھے, ہم بات چیت کر رہے تھے, امریکہ نے آ کے اس ڈپلومسی کو اڑا کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کنکلوژن کیا ہے, یہ ایرانین فورن منسٹر پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ واٹ کنکلوژن وڈ یو ڈرا ناؤ. ایک طرف جب لاسٹ ویک یہ مذاکرات کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ, اسرائیل آ کے اس کو تباہ کر دیتا ہے. اس ہفتے جب وہ مذاکرات کر رہے تھے یورپین یونین کے ساتھ, E3 کے ساتھ, امریکہ آ کے حملہ کرتا ہے, اس ڈپلومسی کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے اب کیا کنکلوژن آپ ڈرا کریں گے ٹو برٹن اینڈ دا EU ہائی ریپرزینٹیٹیوز, اٹ از ایران which must return to the table, but how can Iran return to something it never left, let alone blew up. ایران اس بات میں کلیئر ہے کہ ایران نے پہل نہیں کی, ایران نے ان مذاکرات کو, اس پورے مذاکرات کے ماحول کو تباہ نہیں کیا. یہ تباہ کن ایکشن سے ہوا ہے؟ اسرائیل کے ایکشن سے ہوا ہے. یہ تباہ کن ایکشن سے ہوا ہے؟ امریکہ کی طرف سے حملے سے ہوئے ہیں. سو ایران جو ہے وہ کیسے ایران سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ ضرور کہتا ہے کہ ایران مسٹ ناؤ میک پیس. تو ایران سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ امن جو ہے وہ قائم کرے, جبکہ حملے تواتر کے ساتھ ایران پہ کیے جا رہے ہیں. ایرانین اتھارٹیز کی جانب سے رپورٹ ہوا ہے کہ اوور 400 ڈیتھس, 400 سے زائد جو ہے وہ اس وقت شہداء کی تعداد بتائی جا رہی ہے جو ان حملوں کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے ہیں کمبائنڈ یہ US اور اسرائیلی اسٹرائکس میں, اور موسٹلی سویلینز ہیں. ساتھ ساتھ ایرانی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے جو ان کی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن ہے ایران کی, اس نے سخت کرٹیسائز کیا ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو, کیونکہ اس کی ایک انڈیفرنس نظر آ رہا ہے ٹورڈز دیز اٹیکس, کہ امریکہ آ کے بلیٹنٹلی حملے کرتا ہے اس کی نیوکلیئر سائٹس کو, لیکن کوئی اسٹیٹمنٹ, کوئی کنڈیمنیشن, کوئی باور نہیں کرایا جا رہا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے. سو لہٰذا ایک انڈیفرنس ضرور ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا, یا وہ امریکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سپر پاور ہے. یہ ایک انڈیفرنس ضرور ہے which actually creates further polarization اس پوری دنیا میں جس طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہے, اور جس قسم کے ڈفرینسز ہیں وہ کس سنگینی اختیار کیسے کر چکے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ایران کی جہاں پر ہم بات کریں کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا, اور ریٹیلیٹ جو ایران نے کیا وہ جو فردر جس طرح سے ایران نے فائر کیے ہیں 40
मिसाइल्स और इससे ज़्यादा तादाद बहरहाल उसकी बताई जा रही है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो इजराइल पे हमला किया है, लेकिन अब तक ताहाल अमरीकी जो एसेट्स हैं, अमरीका के बेसिस है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। बट ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कंप्लीटली। अगर अमेरिका की तरफ से इस किस्म की जारियत और इस किस्म की अब ब्लेटेंट जो और ये पब्लिकली आके जो अमेरिका इस बात को प्राउडली बता भी रहा है, फ्लॉन्ट भी कर रहा है कि हम इस पे अटैक कर रहे हैं, इनकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, अगर कंटिन्यूस होगा तो उसके फिर संगीन नताइज में अमेरिका के बेसिस भी हैं। और अमेरिका के बेसिस के हवाले से आपको बताते चले कि अमेरिका के बेसिस जो है वो कतर में है, वो यूएई में है, वो सऊदी अरेबिया में, वो बहरीन में है, और ये तमाम जो है वो ईरान के मिसाइल्स की रेंज में है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की भी बात नहीं हो रही, यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के अलावा भी उनकी जो तमाम तर जो इस वक्त कैपेबिलिटीज हैं ईरान की, ये सारे उनके रेडार्स पे है, ये सारे उनके रेंज में आते हैं जो अमेरिका की बेसिस है इन द गल्फ। और ईरानियंस जो है दे हैव थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स दैट कैन रीच द यूएस बेसिस। और क्या ईरान जो है इस किस्म की रिटेलिएशन लॉन्च करने जाएगा? अमेरिका की तरफ से मजीद प्रोवोक किया जा रहा है सिचुएशन को, बट लेट्स सी। ईरान जो एक खतरनाक मूव और जो ईरान के लिए एक मोस्ट पावरफुल डेटरेंस टूल है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि आपको पता है कि एक चोक पॉइंट है, और ये एक सी पैसेज है, द ओनली सी पैसेज इन दी पर्शियन गल्फ, जो कि जहां से जो तमाम तर आपको ग्लोबल ऑयल एंड गैस ट्रेड होता है वो इसी जगह से होता है। मैं आपको मैप भी दिखाती हूँ अपने स्क्रीन पे। ये ग्लोबल गेटवे है ऑफ वर्ल्ड्स 30% ऑफ ऑयल एंड गैस रिस्पेक्टिवली। 30% एंड 20% ये ऑयल एंड गैस की जो है वो ट्रेडिंग यहाँ से होती है। और ये जो है, अगर तो ईरान as a reaction to this entire aggression from Israel backed by US, and now US coming straight and directly into Iran, एंड ईरान की आके वो ना सिर्फ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो उसकी सॉवरेंटी को इस तरह से पामाल करे, उसके न्यूक्लियर साइट्स को इस तरह से तबाह करने के लिए इस किस्म के हमले करे, तो ईरान रिजर्व्स ऑल द राइट टू रिस्पॉन्ड अंडर द यूएन चार्टर। बट उसमें ईरान के पास ये सबसे बड़ा हथियार, सबसे ताकतवर हथियार यही है कि वो हॉर्मुज को चोक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। और ब्लॉक करने से किस तरह से पूरे दुनिया भर से इम्पैक्ट करेगी, स्पेशली गल्फ जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट होगा। सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट्स जो है वो एक ह्यूज पोर्शन में ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है वो करता है थ्रू हॉर्मुज, और इकोनॉमिक जो बैकबोन है इसकी कंप्लीटली डिपेंड करती है ऑन स्मूथ ऑयल एक्सपोर्ट्स। इसकी में अगर डिस्ट्रप्शन आएगी, जाहिर है उनकी जो बजट शॉक्स हैं वो पैदा करेगा, इंटरनली जो है वो काफ़ी चीज़ इनकी ख़राब होगी। सऊदी अरेबिया की, यूएई अगेन ह्यूज ऑयल एक्सपोर्टर है, दुबई और अबू धाबी जो है मार्केट्स उसकी एक सबसे बड़ा हिट लेंगी। कतर अगेन वर्ल्ड्स टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर है, सेंड्स नियरली ऑल ऑफ इट्स गैस शिपमेंट्स थ्रू हॉर्मुज। ब्लॉकेड अगेन बताया जाता है कि कुड क्रिपल यूरोपियन एशियन एनर्जी सप्लाईज रिलाइंग ऑन कतरी गैस, इस पर रिलाई करती हैं और ये डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। इराक अगेन, मोस्ट ऑफ इराक्स ऑयल जो कि 90% से ज़्यादा जो उसकी ऑयल है दैट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इकोनॉमी जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है इन तमाम यहाँ से जो रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या नजर आएगा? ऑयल प्राइसेस ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन के $150 से $200 पर बैरल पे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है वो चली जाएंगी, क्योंकि आप जब चोक करेंगे एक पूरा रास्ता, एक सी पैसेज को, तो वहाँ से एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जो तमाम जो सप्लाईज उनके पास सिर्फ मौजूद रह जाएंगी, उसमें ऑयल की प्राइसेस जो है वो एस्केलेट करेंगी। आपको 2008 का रिसेशन याद है कि जब ऑयल प्राइसेस $147 पर बैरल पे गई थी और पूरा दुनिया भर का निज़ाम जो है उसमें कमोडिटी प्राइसेस उसने किस तरह से हिट लिया था। तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का एक्सप्लोड करना नेचुरली मीन्स के जो इस वक्त जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, वो ट्रिगर उससे करेगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो हाई ऑयल प्राइसेस से होगा वो उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें प्रोडक्शन है, फूड है और तमाम चीज़ें जो कि उसका एक हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आएगा। स्टैगफ्लेशन जिन इकोनॉमीज में नजर आ रही है, जिस तरह पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिसाल है जहां पे स्लो ग्रोथ प्लस हाई इन्फ्लेशन होगी, सो वो आप इमेजिन करें कि फिर स्लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन में आप कुछ भी अपनी इकोनॉमीज को, अपने लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते। आप कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर सकती, आपकी मईशत का पहिया जो है वो बैठ जाएगा। हाई कॉस्ट में आवाम जो है उसकी कमर टूट जाएगी। ऑलरेडी पाकिस्तान के हालात आपको नजर आ रहे हैं कि जिसमें 2.7% की अगर हम ग्रोथ पे हावर कर रही है हमारी इकोनॉमी, तो हम क्या ही कुछ अपनी लोगों को दे पा रहे होंगे। पाकिस्तान ने एक अपने आप
آپ کا جو ہے وہ تمسخر ہی اڑایا ہے پورے دنیا بھر میں. ایک آپ جوک ہی بن کے رہ گئے ہیں, ایک لافنگ سٹاک ہی بن کے رہ گئے ہیں, کیونکہ آپ ایک طرف, اور آپ کی جو یہ کانٹرڈکشنز آپ کے سٹانس میں نظر آ رہی ہے, جس میں ایک کنفیوژن بھی ہے, لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی آپ کھڑے کس طرف ہیں. آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس پورے سیناریو میں. آپ اس کے ٹرمپ کو جو ہے آپ نوبیل پیس پرائز دیں گے, پیس پرائز, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جہاں پر وار اسکیلیٹ کر رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی مثال وہی ہے کہ انوکھا لاڈلا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, تو یہ کھیلن کو مانگے جنگ, ہتھیار, بوم, جس قسم کی روایت نظر آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. اور یہ پاکستان سے پھر وہی نو مور اور ڈو مور اور اس طرح کے مطالبات کیے جائیں گے. سو آپ کی یہ کیا پاکستان واقعی میں ریسنڈ کرنے کی طرف آئے گا, کینسل کرے گا اس نامنیشن کے لیے جو آپ نے ریکمنڈیشن دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کو, اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کو اپیز کرنے کے لیے, جس کی آلریڈی پتہ تھا لوگوں کو کہ وہ اپنی بات پہ ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ پاکستان کی میرے خیال سے اس کو کیا کہہ لیجئے کہ مس ریڈنگ آف دی سچویشن ہی میں اس کو کہوں گی, کہ آپ ریڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ سچویشن اس وقت گلوبل فرنٹ پہ چل کس طرح کی رہی ہے, ریجن میں کس طرح کے حالات ہیں, اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو اپیز کرنے نہیں بلکہ پاکستان کا انٹرسٹ مد نظر رکھتے ہوئے, اور پاکستان کو صحیح معنوں میں جہاں پر ایک میننگ فل انداز میں آپ کہتے ہیں کہ آپ جب کسی کے لیے آپ نے ایک موقف اختیار کیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو پھر آپ منافقت چھوڑیے, آپ اس کے ساتھ ایک صحیح معنوں میں اس کے ساتھ کھڑے رہیے. یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ریزولوشن کے حوالے سے ایک ڈرافٹ ریزولوشن جو ہے وہ پریپیئر کی جا رہی ہے, پاکستان, چائنا, رشیا وہ مل کے کر رہا ہے, اور دس از فار امیڈیٹ اینڈ انکنڈیشنل سیز فائر ان دا مڈل ایسٹ. اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلے کہ یو این ایس سی میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ اس وقت کرنٹلی وہ 2 سال کے لیے ایک نان پرماننٹ ممبر ضرور ہے, 15 ممبرز ہوتے ہیں اوور آل, اور یہ نان پرماننٹ ممبر میں ہی پاکستان ہے. اور جو 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ہم کہ اس میں یو ایس ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, فرانس ہے, یو کے ہے. تو مائیکل کوگلمن نے بلکہ یہ بات ضرور مینشن کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ضرور یہ مدد ملے گی اس حوالے سے کہ اس کے لائک مائنڈڈ جو دوست ہیں چائنا اور رشیا, آلدو کہ تمام کا جو اس وقت وہ کوئی بھی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن یا ڈائریکٹ ملٹری انوالومنٹ کی طرف نہیں جا رہا اس کانفلکٹ میں. رشیا اور چائنا کا سٹانس جو ہے وہ پرو ایران ضرور ہے, وہ کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کے ان اٹیکس کو, لیکن روایتی طور پہ صرف سولیڈارٹی ہی اور ایک اسٹریٹجک پوسچرنگ ہی ہمیں نظر آ رہی ہے. ڈی ایسکیلیشن پہ فوکس تمام کا ہے, اسٹریس جو ہے وہ ڈی ایسکیلیشن پہ دیا جا رہا ہے. سچویشن آگے کس طرح سے فردر ہمیں انفولڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. امید یہی ہے کہ معاملے کو ایک سینٹی کے ساتھ ڈیل کیا جائے, اور امریکہ جو کہ اس وقت اسرائیل کی بیکنگ کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ یہ ان کی پورے ٹرم پہ کتنا بڑا دھبا اس وقت انہوں نے اپنے رائٹ ان دا بگننگ آف اے سیکنڈ ٹرم لگوا دیا ہے, کیونکہ وہ جہاں پر اپنے آپ کو اور کلیم کرتے ہیں کہ وہ سیز فائر کروا سکتے ہیں, وہ کانفلکٹس کو اینڈ کروا سکتے ہیں, وہ وارز کو ختم کرنے کے لیے واپس سے آئے ہیں آفس میں, اس کے برعکس جو وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے اب بہت ہی کھل کے آ گئے ہیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے.